ونسلم على نبينا الكريم العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وسيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حج کے حوالے سے مختلف طریقوں سے خصوصیت کے ساتھ گزشتہ درس میں نسبتوں کا احترام اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے. اس لیے پروردگار عالم نے اندر مشعر الحرام سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا تھا. مشعر الحرام کے پاس آ کر کے میرا ذکر آج جو ہے آیت نمبر 203 سے درس کا آغاز میں ارشاد ربانی ہے واذکروا اللہ فی ایام معدودات. اللہ کو یاد کرو ایام معدودات میں گنتی کے دنوں میں. گنتی کے دن کیا ہے؟ وہ 5 تشریق 5 دن 8 دن سے لے کر کے یوم ترویہ سے لے کر کے 13ویں کے عصر تک مشہور. آخری کے جو 2 دن ہیں 10 کو تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے, 9 کو عرفہ, 10 کو مزدلفہ کمپلیٹ ہو گئے. عرفہ میں وقوف کرنا واجب ہے, مزدلفہ میں ٹھہرنا, عرفہ میں وقوف کرنا فرض ہے, مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے. اب اس کے بعد جو 12 13 10 11 12 2 دن کے بارے میں ایک اہم بات بتا دوں آپ کو. دعا ہے اللہ پاک ضرور جائیں آپ حج کو. حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوں, مالا مال ہو. ہر مسلمان کو اللہ یہ سعادت بخشے. مزدلفہ سے لوٹ کر جاتے ہیں آپ مینا, اور آ کر کے آپ وہاں رمی جمار کریں گے, حلق کریں گے, طواف زیارت کریں گے, پھر آ کر کے کعبہ میں پھر آپ کو قیام مینا میں کرنا ہے 12 13 دن. یہ جو 2 دن کا جو پرو ہے اس کو دھیان میں رکھیے گا. آج کل وہاں جیسے سیکورٹی وغیرہ لوگ باکس مار کہتے ہیں ایسے ہی بنا لیے ہیں وہاں, اور بنا کر کے اعلان کرتے ہیں حاجی قیام و منا واجب, منا میں ٹھہرنا واجب ہے, حج کو باطل نہ کرو. ایسے سب جملے آپ دیکھیں گے, اردو میں بھی بولتے ہیں, عربی میں بھی بولتے ہیں. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. دیکھیے گا اس کو آپ کو نہیں سمجھ لیجیے. یہ جو 11 12 یہ 2 دن منا میں ٹھہرنا ہے, یہ ٹھہرنا واجب نہیں ہے, سنت. یعنی آپ بال اڑا لیے, رمی جمار کر لیا, پتھر مار دیے جو 10 کے دن کو, بال اڑا لیے, طواف زیارہ کر لی, تو اب آپ کو روز آ کر کے مارنا ہے 13 تک. نہیں, یہ مارنا کیا مکہ میں بھی رہ کے مار سکتے, مینا میں بھی رہ کے مار سکتے, یہ آپ کو اختیار ہے. لیکن وہاں کے جو متوع لوگ ہیں, وہاں کے جو ایجنٹ لوگ ہیں, وہ بولتے نہیں اگر آپ مینا میں ٹھہرے نہیں تو دم دینا پڑے گا. یہ شریعت میں جو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں اس کو آپ کو باخبر رہنا. ایسا نہیں ہے. مینا میں اگر آپ کو ٹھہرنا ہے تو رہی, سنت ہے الحمدللہ. لیکن اگر آپ فیملی والے ہیں, افراد زیادہ ہیں, ٹھہرنے کے چانس نہیں ہے اور اپنے ہوٹل میں ٹھہرنا چاہتے تو آپ وہاں ٹھہریے. ہاں, آپ کو پابندی سے
روز آ کر کے ظہر سے پہلے تک یہ سب حکم ہے جو مار کر کے آپ کو جانا ہے، وقت کی پابندی کر کے آپ کو بنا میں رمی جو مار کر کے آپ کو چلے جانا ہے، روزانہ تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے جو اس کی ٹائم ٹیبل اس کی تعلیم کے ساتھ۔ اب قرآن سمجھیں، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو 2 دن میں 2 دن بڑی کاسٹ ہو اجلت کرے فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تاخر، اور جو اجلت نہ کرے اس پر بھی گناہ نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی اگر یہاں ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتا ہے، نہیں ٹھہرنا چاہے وہاں ٹھہرنا چاہے، وہاں سے آ کر کے مارنا چاہے کوئی گناہ نہیں۔ اور واجب میں چھوڑنے میں سخت گناہ ہے، معلوم ہے نا؟ تو اگر مینا کا قیام واجب ہوتا تو یہ فیسلٹی نہیں دی جاتی۔ جیسے اگر آپ کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہو تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ اب آپ کو جو قضا ادا کرنا ہے تو کیسے ادا کرنا؟ جتنی فرض نماز چھوٹی ہے وہ سب کو آپ کو ادا کرنا ہے، سنت کو ادا نہیں کرنا، لیکن واجب کو بھی ادا کرنا ہے۔ عشاء کی جو 3 رکعت واجب الفطر ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے، تو عشاء کی 4 رکعت واجب، وہ 4 رکعت فرض اور 3 رکعت واجب، یہ 3 دونوں آپ کو ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ واجب کا ترک گناہ ہے کبیرہ، بڑا گناہ ہے، اس میں فیسلٹی نہیں آتی، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ایسے ہی اگر مینا کا ٹھہرنا واجب ہوتا تو یہ اختیار نہیں ہوتا، قرآن پاک سمجھ میں آیا؟ تو یہ اختیار بتا رہا ہے کہ وہ واجب نہیں۔ چلیے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، وہاں کے اچھا ایسے ہی ظاہر 2005 میں گیا تھا میں، اس وقت جو ہے نا تھوڑی سی بچپنا میں سمجھیے، ہاں وہ جیسے ہی وہ بولے حاجی قیام و بنا واجب، میں نے کہا یہ کتاب ہے عربی، کس کتاب سے تم کہہ رہے ہو واجب؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمل رسول اللہ وفعل رسول اللہ، رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ نے عمل کیا، اس لیے واجب ہے۔ میں نے کہا یہ کون سا قاعدہ ہے رسول اللہ جو کرے وہ واجب ہو جائے؟ عجیب بات ہے، رسول اللہ تو نکاح بھی کرے، واجب کہاں ہے؟ سنت ہے نکاح، عجیب بات ہے۔ تو رسول کے کرنے کو واجب کا نام دے رہے ہو، یہ تو غلط ایکسپلین ہے آپ کا۔ وہ مجھ کو تھوڑا سی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے، لیکن جب میں خوب عربی بولنے لگا تو وہ کہنے لگے تو مصری افغانی کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوں میں، آپ ریئل اسلام پیش کرو۔ اصل یہ کیوں بولتے ہیں اس کی وجہ بتا دوں۔ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فیسلٹی دے دی جائے تو مینا میں جو یہ دکان رکھے ہیں وہ دکان کیسے چلے گی؟ دکان جو وہ رکھے ہیں کھانے پینے کے، آپ اگر اپنے ہوٹل میں چلے جائیں گے تو ان کی دکان کیسے چلے گی؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ دکان چلانے کی خاطر یہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں اسلام، یہ ہے ان کا بیک گراؤنڈ۔ آپ جائیے، یہی حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں ٹھہریے، لیکن اس نیت سے مت ٹھہریے گا کہ یہ واجب ہے۔ جیسے کوئی سنت نماز کو واجب کی نیت سے پڑھے تو گناہ گار ہوگا نہیں، تو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھہریے الحمدللہ، کعبہ میں ٹھہریے، مینا میں ٹھہریے، سب اللہ پاک کی برکت والے مقامات، جہاں چاہیے الحمدللہ خدا کرے گا جگہ آپ ٹھہرے۔ کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں معمولی اللہ پاک آپ ہم سب کو بچائے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو، واعلموا یقین رکھو انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا ہونا ہے۔ اب ایک نئی روایت ملی ہے، وہ آپ کو بتا دوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کے تحت آپ تفسیر جلالین کے حاشیہ میں آپ دیکھیں کہ بڑی اچھی بات دی ہے۔ اب تک میری تحقیق یہ تھی کہ ملک شام میں یا عرفات میں میدان محشر قائم ہوگا، اور صحیح یہ بھی تحقیق صحیح، لیکن ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ بیت المقدس میں جہاں پہ رسول اللہ نماز پڑھائے ہیں وہاں پر میدان محشر قائم ہے۔ حضور کا جہاں قدم پڑا ہے، انبیاء کرام جہاں مصطفیٰ کے ابتدا میں نماز پڑھے ہیں معراج میں، اس مقام، اس قدم پاک کی برکت سے سارے لوگوں کا حشر اللہ پاک وہیں پر کرے گا۔ اللہ پاک وہ مقام عطا فرمائے ہم سب کو جہاں میرے آقا قدم رکھے، اور ہم سب کی ان کے صدقے میں بخشش فرمائے۔ آیت نمبر 203 کا درس ہو چکا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں اے حبیب مکرم جس کی بات تمہیں دنیاوی زندگی میں بڑی اچھی لگے گی۔ یہ ابو جہل کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ اتباع شیبہ امیہ بن خلف، یعنی کفاران مکہ میں سے کسی، یعنی خاص طور سے
ایسی مطلب خوبصورت بات پیش کریں گے، آپ خوبصورت انداز میں پیش کریں گے کہ وہ آپ ایک دم بالکل کیا ان کو معلوم ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی بھی اگر آپ اس ٹی وی دیکھتے ہوں گے تو آپ خود پریشان ہیں، بائیں بائیں اور یہ میں فون پہ کسی کتاب کا نام لیتے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیا نالج دیا، ان کی بات آپ کو تعجب میں ڈال دیتی کہ لیکن نالج جو ہے نا کامیابی کا راز نہیں ہے، نبی کی بارگاہ کا ادب کامیابی کا راز ہے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اسی لیے بہت سارے صحابہ جاہل ظاہری طور پر ہوتے تھے، بے پڑھے لکھے ہوتے تھے، لیکن اللہ پاک نے بڑے بڑے عالم اور فاضل سے ان کو افضل بنایا. ان کو افضل بنانے کی وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے، نبی کا ادب، نبی کی تعظیم، نبی کا ادب. تو آپ کبھی کسی کے گلچھرے، کبھی کسی کی چرب زبانی، کبھی کسی کی تقریر، 8 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا، 50 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا، اتنے جنے کو مسلمان، نہیں، یہ سب افیکٹڈ نہیں ہونا. یہ دیکھنا کہ وہ کتنے لوگوں کو نبی کا بنا رہے، نبی والا بنا رہے ہیں، نبی کے ادب والا بنا رہے ہیں. ادب والی جماعت ہے کون سی جماعت؟ محبت والی جماعت کون سی؟ اسی لیے صحابہ جب بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بارگاہ رسالت میں آئے، صحابہ نے کہا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کے بارے میں بتائیے. حضرت انس روایت کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما اعتدت لها، کچھ قیامت کی تیاری کر رکھے ہو؟ کیا قیامت کی تیاری کر رکھے ہو؟ وہ فرماتے ہیں لا شیء یا رسول اللہ، کچھ نہیں یا رسول اللہ. بخاری شریف میں جملہ ہے لا صوم ولا صلاۃ ولا حج ولا زکات، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ نماز ہے، کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ. حالانکہ ایک دم آپ سن کر آپ کو بتائیے کہ کیا صحابی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ وہ صحابی ہی نہیں جو نبی کی بارگاہ میں رہے اور نماز نہیں پڑھے، ایسا کیسے؟ صحابی تو عمل میں سب سے آگے رہنے والے، سب سے آگے رہنے والے، لیکن پھر بھی دیکھیے اپنے عمل کو بیس نہیں بنا رہے ہیں، کہہ رہے لا صوم ولا حج ولا زکات، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے. یا رسول اللہ، تو آقا علیہ السلام آج کے مفتی مولوی ہو تو فوراً کر چل پھر میں تجھے کر سکتا ہے، کچھ ہے نہیں تمہارے پاس، میں کیا کروں. لیکن آقا فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ کچھ آقا فرمائے وہ خود بول دیتے یا رسول اللہ لکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن یا رسول اللہ جس اللہ کی محبت اور جس ذات کی محبت میرے دل میں ہے وہ اللہ اور وہ رسول آپ ہیں، آپ دونوں سے میں بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، یہی ہے میرے پاس. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انت مع من احببت، جاؤ میدان محشر میں تم اسی کے ساتھ اٹھو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. کتنا بڑا پیمانہ دے دیا رسول نے. کیا اس سے آپ کو معلوم ہوا؟ صحابہ سوال کر رہے ہیں جو آئیڈیل ہے ہمارے ایمان کے، بیس آف ایمان ہے وہ. اب وہ سوال کرے اور نبی جواب دیے کہ تم اسی کے ساتھ رہو گے جن سے محبت کرو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا میرے پاس بہت کچھ ہے، صاف کہہ دیا تھا میرے پاس کچھ عمل نہیں. حالانکہ ان کا ایک عمل پوری امت کے عمل پر بھاری ہے، پوری امت کے عمل پر بھاری ہے. بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور وہ ایک سے خرچ کرے اس جواری کے برابر نہیں ہو سکتے. مگر وہ صحابی کہہ رہے میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے اور نبی کہہ رہے ہیں جا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا، اور وہ محبت رسول سے کرتے. تو اب رسول کے ساتھ جو ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، معاذ اللہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اور رسول کہہ رہے ہیں تو یہ اور یقین ہے اللہ کے ساتھ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کر رہا ہوگا. پیمانہ کیا ملا؟ اس میں بے عملی یا بدفعلی کا درس نہیں دیا جا رہا ہے آپ کو، اس میں اور دیا جا رہا ہے کتنا بھی عمل کرو لیکن عمل کو نجات کا دار و مدار مت سمجھنا، نبی کی محبت نجات کا دار و مدار ہے. یہ بات عمل کو دار و مدار نہیں سمجھنا، نبی کی محبت نجات کا دار و مدار. نجات تمہیں چاہیے، کامیابی چاہیے، تم اپنا چاہتے ہو حشر اچھا ہو، نبی کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے. عمل کرو، خوب عمل کرو، خوب عمل کرو، رو کر عمل کرو، روتے رہو زندگی بھر تک، لیکن کہو یا رسول اللہ یہ عمل آپ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. سرکار ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہی پیار ہمارا سند ہے خدا کی بارگاہ میں جانے کا.
یہی سرٹیفکیٹ ہے خدا کی بارگاہ میں جانے کا. ہم عمل نہیں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے صحابہ کو دیکھ لیا. سمجھے؟ اور اللہ پاک تو کسی کے بولی، کسی کے نالے، کسی کے علم، کسی کے اسپیچ، کسی کی تقریر، کسی کے اسکالر ہونے کو آپ نہیں دیکھیے. یہ دیکھیے کہ وہ خود بھی نبی کی محبت کا اعلان کرتے ہیں یا دوسروں کو محبت نبی کا درس دیتے ہیں یا نہیں. آپ چینلوں پر دیکھیے، نہیں حدیث کا درس دے رہے، قرآن کا درس دے رہے، لیکن کسی بھی زاویے سے یہ نظر نہیں آتا کہ امت کو یہ بتانا چاہتے ہو اے لوگوں اپنے حبیب سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے آقا سے پیار کرو. نہیں ایسا نہیں. رسول اللہ یہ فرمائے بس یہ کرنا ہو، ہاں بس یہ فرمائے. نالے اصل نہیں ہے، نبی کا ادب و احترام اصل ہے. یہ اگر ہو گیا تو کامیاب ہو جائیں گے. رب فرماتا ہے آیت نمبر 204 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیاوی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بات تمہیں تعجب میں ڈال دیں. ایک دم تعجب میں ڈل رہے ہیں ہمارے نوجوان. پہلے سمجھتے تھے ان کو کتنی محنت کرتے، کیا نالج ہے بولتے نہیں. لیکن سنو وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ شخص اللہ کی گواہی بھی دے رہا، بلکہ یوں گواہی مت دیجیے، اللہ کی قسم کھا رہا لیکن اس کے خلاف قسم کھا رہا ہے جو اس کے دل میں کچھ اور ہے، منہ پہ کچھ اور ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لفظ کا جواب دیجیے. میں خدا کہتا ہوں خاندان سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا آپ اس انتقال کی کوئی شخص کو آپ کہو گے مر گیا؟ اس انداز میں آپ جملہ کبھی بول سکتے ہیں؟ جاہل سے جاہل اولاد میں ہوگی تو ایسا نہیں. ہاں دادا بزرگ انتقال کر گئے، اگرچہ ان کا عمل کیا تھا وہ نہیں، لیکن ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں یہ شروع سے درس دیا گیا ہے کہ یہ پھپھا ہے سلام کرو، یہ بڑے ہیں سلام کرو، نہیں کرے تو ممی مارتی. تو ادب شروع سے دیا گیا ہے. ہر بڑے ہوئے شخص کو یہ نہیں کہتے وہ مر گئے، لیکن آج ایک دن 3-4 سال سے بلکہ 5 سال سے کنٹینیو گردش میں کر رہی ہے ذاکر نائک کی کہ جو مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. توجہ دیجیے، آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. یہی محبت کا درس ہے. ماں اپنے بیٹے کو اگر کہے تیرا باپ بہت بڑا ظالم ہے تو کیا یہی محبت کا درس ہے؟ آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے. اور یوٹیوب پر موجود ہے، ایک دم یہی لفظ مانیے، یہی لفظ مانیے. آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے. 4 منٹ کی یوٹیوب پر آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے. بتائیے تو پھر لا الہ الا اللہ ہی پڑھیے. آج کی تاریخ محمد رسول اللہ مت پڑھیے، کیونکہ پڑھنے ہی کا تو نام ماننا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول کو بھی مانتے ہیں، ایک مطلب ہو. تو پھر یہ کیسے تمہارے منہ سے بولا گیا کہ آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے؟ اچھا ماننے والوں سے پوچھے تو نہیں کہ وہ ان کی مراد الگ ہو. عجیب بات ہے. ارے زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اب مراد دیکھی جائے گی، گئی بیوی اب مراد نہیں دیکھی جاتی. سمجھ رہے نا؟ اگر جب شوہر بھی بولتا آ کر کے، توجہ دیجیے گا، کہ میری نیت یہ نہیں تھی، میری نیت نہیں دیکھی جاتی. صراحت والے لفظ میں نیت نہیں دیکھی جاتی. شارٹلی الفاظ ہوتے ہیں تو اس میں نیت دیکھی جاتی، لیکن جس میں ایک دم پورا ڈیٹیل ہو اس میں نیت نہیں دیکھی جاتی. کوئی ماں کو گولی مارے اور کہے میری نیت میں یہ تھی کہ میں زندہ رکھوں ان کو، نہیں دیکھی جاتی. سمجھ رہے جملہ؟ تو نیت نہیں دیکھی جاتی. نیت اس میں دیکھی جاتی ہے جس میں مطلب پہلو ہو، ایک لفظ ہو اور کئی اس کے اندر مانا ہو. جیسے اگر کسی نے بیوی کو کہا جا ہٹ، تو اب پوچھا جائے گا کہ اے شخص تو نے اپنی بیوی کو جا جو کہا ہے یہ کس نیت سے کہا؟ اگر وہ کہتے کہ ہم نے طلاق کی نیت سے کہا تب شریعت طلاق ہے. اور اگر کہتے کہ بھائی ہم غصہ تھے اپنی نگاہ سے ہٹانا چاہ رہے تھے اس لیے کہا، تب بھی شریعت مانتی کہ ہاں تمہاری بات مانی جائے. کیوں؟ یہ جا کا مانا کئی مانا. لیکن اگر کہتے طلاق طلاق طلاق، اب کہے کہ نہیں میں پیار کے لیے کہا، وہ تو نہیں مانا جائے. تو صحیح لفظ میں نیت نہیں دیکھی جاتی. آج ایک دم صاف یہ لفظ ہے، آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے اور لوگ تالی بجائیں. آپ دیکھیں، میں ایسا نہیں بول رہا ہوں، آپ دیکھیں یوٹیوب پر، یہ محبت کا درس نہیں ہو سکتا. اور اگر تمہاری زبان سے اس کا معنی غلط ہے تو اس کا کلپ دینا نہ چاہیے.
میری کلپ جس کے پاس ہے میں اس سے توبہ رجوع کرتا ہوں، کیونکہ توبہ رجوع کرنے والے کو تو اللہ پسند کرتا ہے، وہ امت سے کیا مطلب؟ صحیح ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ ہمیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کو دیکھو نا، اللہ آپ کو پسند کر رہا ہے، کر لو نا توبہ۔ ہم لوگ 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد بھی آخری میں یہی کہتے ہیں اللہ جو کچھ بیان ہوا اس میں غلطی ہوئی تو معاف کرنا، لیکن آج تک ایک بھی کلپ میں اس کے نہیں دکھائیں گے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ ہم نے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا غلطی ہوئی نہیں۔ اور 5 سال سے کنٹینیو اس کلپ کو دیکھ رہا ہوں، کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کبھی توفیق دے دے کہ اس کے بعد بھائی ہماری اس کلپ سے کسی کو تکلیف ہو، جیسے ابھی مفتی اکمل صاحب اور مفتی مظفر شاہ کے بارے میں بڑا اختلاف ہوا ابھی، لیکن تیسری کلپ آ گئی کہ دونوں نے توبہ کر لیا، دونوں تصفیہ کر لیے، تو اب امت ایک نتیجے پر پہنچ گئی کہ اگر کسی کے پاس یہ کلپ آئی ہے کہ مفتی اکمل پر فتوا دیا ہے مظفر شاہ نے یا مظفر شاہ پر مفتی اکمل نے فتوا دیا، تو اب اگر ایک کلپ ہے تب اختلاف ہو سکتا، لیکن جاننے والے جب کلپ کو لیے ہوں گے تو تیسری کلپ بھی آ گئی ہے اور مفتی اکمل سب توبہ کر لی اور صاف یہی کہے کہ اگر اس لفظ سے علماء کے اندر اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو مجھے توبہ کرنے میں کیا ہے؟ توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، مجھے جھکنے میں کیا ہے؟ میں تو 5 وقت جھکتا ہوں اللہ کے بارگاہ۔ اگر اس لفظ سے اللہ کے رسول کی گستاخی ہوتی ہے، اسلام کی ریئلٹی کمزور پڑتی ہے، بیس آف اسلام کمزور پڑتا ہے، تو مجھے توبہ کرنے میں کوئی جھجک نہیں، توبہ کر دیا اور اللہ نے جو عزت دیا دیکھی۔ کہنا یہ ہے کہ یہ اسلامی اسکالر لاکھوں کے مجمع کے نوجوان تعریف کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ماننا کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اس کو ماننا بولتے ہیں، محمد الرسول اللہ اس کو بھی ماننا بولتے ہیں۔ تو جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو ماننا بولتے ہیں، اس کو عمل کرنا نہیں بولتے، ماننے ہی کو بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ماننے ہی کو بولتے ہیں ایمان، تو پھر یہ کیسے آپ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے تو پھر کیسے مومن ہوا؟ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آج کی تاریخ کیا ہر تاریخ میں محمد کو ماننا، صحیح ہے، ہر تاریخ میں محمد کو ماننا۔ اس لیے آپ کو ہماری ہو کسی کی بھی ہو چرب زبانی لیکچر ہو نہیں دیکھنا ہے، وہ لیکچر دیکھنا ہے جس میں محبت مصطفیٰ یا آج کی تاریخ میں محمد کو ماننے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج کی تاریخ ہو، کل کی تاریخ ہو، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، ہر تاریخ میں محمد ہی کو ماننا ایمان۔ جملہ سمجھے آپ؟ محمد ہی کو ماننا ایمان ہے، اس لیے کہ محمد ہی ہمارے سورس آف اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کی انتہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ وہی ہے۔ صدیاں گزر گئی تھی لیکن کوئی نبی نہیں آیا تھا، اللہ کو ماننے کا کوئی تصور نہیں، محمد آئے اللہ کو ماننے کا تصور نہیں، صحیح ہے؟ تو لوگ تو موجود تھے، اللہ کو کیوں نہیں مانا گیا؟ تو محمد کے آنے ہی سے اللہ کو ماننے کا سلسلہ قائم ہوا۔ تو جب نہیں تھے تو اللہ کو مانا نہیں گیا، اور آج کی تاریخ میں بھی اگر نہ ہو تو اللہ کو ماننے کا تصور کہاں ہو؟ لہذا اللہ کو اگر اینی ٹائم کنٹینیوسلی ماننا ہے تو ماننا پڑے گا کہ آج کی تاریخ میں بھی محمد الرسول اللہ کو ماننا توحید ہے، صحیح ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے اس آیت میں یہ بات آئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بات تمہیں دنیاوی زندگی میں مطلب تعجب میں ڈال دے گی اور اللہ کی وہ قسم کھا کر کہیں گے، لیکن عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ اس کے دل میں جو ہوگا وہ بات اس کے دل میں اس کے خلاف، منہ سے کچھ بولیں گے دل میں کچھ ہوگا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے، الگ بولتے ہیں بہت سخت، اور خصام بولتے ہیں جھگڑالو، وہ بہت بڑا جھگڑالو ابو جہل کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اگر جانتے ہیں جنگ کے میدان میں کہ بدر کا میدان ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف یا کسی صحابی نے بالکل بازو میں ہے رسول اللہ، توجہ دیجیے گا، لیکن کسی صحابی نے ابو جہل سے یا کسی سے بھی پوچھا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا بولتے ہیں؟ بازو میں ہے، ایسی کون سی دشمنی؟ واقعی محمد کو نہ ماننا یہ نفاق ہے، محمد کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ ارے کافر سے بھی اگر پتہ پوچھ لیں، اگر دیکھا ہوگا کوئی کافر تو وہ بتا دے گا، ہندو کو سے بھی اگر پوچھے ایزی ہندو سے بتا دے، لیکن اتنی کیا دشمنی ہے محمد سے؟ کیا تمہارا کھائے؟ ارے وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے تیری بخشش کی دعا کی ہے یار،
وہ تمہارا کیا قرضہ لیے ہیں؟ وہ تو اتنا قرضہ تمہیں دے دیے ہیں کہ کچھ ادا نہیں کر سکتے ہو تم۔ وہ بچپن سے لے کر 55 تک تیری ہی بخشش کی دعا کرتے رہے، تم نبی کی کس دعا کا قرض ادا کرو گے؟ اور تم کہے ہو آج کی تاریخ میں ارے مصطفیٰ 63 سال ضرور رہے لیکن قیامت کی ہولناکیوں تک کی دعا تیرے لیے کر دی، ہر راہ سے تمہیں بچایا، ہر مشکل سے تمہیں بچانے کے لیے رب سے دعا کی، چاہے وہ عرفات کا میدان ہو، مزدلفہ ہو یا منا ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر جگہ یہی کہہ رہے مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ یہ کیسی امت ہے ذاکر نائک احمد کی بولی ہے جو رسول ان کی پیدائش سے پہلے ان کی بخشش کروا دے، ان کی بخشش کی دعا کرے۔ آج وہ رسول نہیں ہے اور یہ پیدا ہو کر اس رسول کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچو نا، ہم تھے جب رسول دعا کر رہے تھے ہمارے لیے، نہیں تھے نا؟ عرب میں جب رسول دعا کے اللہ میری امت کو بخش دے تو امت میں ہم بھی تو تھے نا، لیکن ہم موجود نہیں تھے، ہم پشت در پشت ابھی نسل در نسل تھے، ابھی اوپر تھے، ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اور رسول میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ قیامت تک کے آنے والے تمام گنہگاروں کے لیے رسول نے دعا کی اور اللہ نے دعا کو قبول بھی کیا۔ لیکن یہ کیسا احسان کا بدلہ ہے کہ آج یہ 1400 سال ابھی گزرے اور ابھی صدیاں باقی ہیں، قیامت میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں کھڑے ہونا ہے، اور یہ سب میں مصطفیٰ کی دعا سے تمہاری نجات ہوگی۔ نبی کہیں گے، نبی کو کہا جائے گا حبیب بس آج کسی کی نہیں سنی جائے گی، 1,24,000 انبیاء کرام کو ایک طرف کر دیا جائے، آج صرف آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کا کلام سنا جائے گا، آج صرف آپ بولیے آپ کا سنا جائے گا، آپ ریکویسٹ کیجیے آپ کا ریکویسٹ قبول کی جائے گی، آپ بخشوائیے آپ کی بخشش قبول کی جائے گی، بس آپ بتائیے۔ ابھی آج کی تاریخ بات کر رہے ہیں یار، یہ تو مطلب پریزنٹ ہے، فیوچر میں جو حشر کا میدان ہے وہاں پر بھی اللہ کہے گا آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا ہی سب کچھ ہے، یہی کہے گا آج کی تاریخ میں، آج کے ڈیٹ میں، آج میدان محشر میں صرف اور صرف محمد ہی کی بات سنی جائے گی۔ اسے کہتے ہو یار بہت تکلیف ہوتی ہے جب بھی یہ کلپ سنتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ اس سے اور آج تک ان کے جو اسلام کا جو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں اس سے کتنی گمراہیت پھیل رہی ہے آپ نہیں جانتے۔ اللہ پاک چاہتا ہے محبت مصطفیٰ، اللہ پاک لیکچر نہیں چاہتا، اللہ پاک چرب زبانی نہیں چاہتا۔ ذرا بتائیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ابو بکر کو کتنا علم تھا، علی تو باب العلم تھے، نبی علم کے شہر اور علی اس کے دروازے، اتنا علم ہے، لیکن خدا کی قسم نبی جب تک تشریف رکھے اپنی زبان سے ایک مسئلہ بھی کبھی نہیں بتاتے، امت کو نہیں بتاتے، امت کو لیکچر نہیں دیتے، کیوں؟ یہی ہے ادب مصطفیٰ، سارا علم سارا عمل ایک طرف ہے، مصطفیٰ کا ادب سب سے اوپر ہے، مصطفیٰ کی تعظیم سب سے اوپر ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہو نبی کے ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں اپنی ہمت کیے کہ ہم اس کو بتائیں، یا رسول اللہ یہ تو میرے کو معلوم ہے، نہیں، ادب یہ کہتا ہے اپنا علم اپنا نالج ٹھپ کر دو، نیچے رکھ دو، نبی کا ادب اوپر رکھو، سمجھ رہے؟ بہت تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں بس مصطفیٰ کو ایک دم بالکل بیکورڈ میں دم ڈال کر کے بس اسلام کے تبلیغ، اسلام کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو سب کو ایسی فکر اور ایسی اور ایسی منہج سے محفوظ و معمول فرمائے اور محبت والی جماعت ہمیشہ